میں ہوں حیدر وحید، میں ہوں معیز جعفری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ چینی دنیا بھر کے اندر ایک عام کموڈٹی ہے، لیکن پاکستان کے اندر وہ اتنی ایک خصوصی چیز ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ قوانین ہیں کہ آپ چینی کی کاشت، گنے کی کاشت کر کے اس کو کہاں لے جا سکتے ہیں، ڈسٹرکٹ کے باہر یا نہیں۔ پھر یہ بھی قوانین ہیں کہ کرشنگ کا سیزن شروع ہوگا تو کب ہوگا۔ پھر یہ بھی قوانین ہیں کہ جو کاشتکار ہے اس کو کتنے پیسے کم از کم ملیں گے، اور یہ بھی قوانین ہیں جو کہتے ہیں کہ کتنے علاقوں میں کتنے مل بن سکیں گے۔ ملز زیادہ نہیں بن سکیں گے، ملز جتنے بنے ہوئے ہیں وہ اپنی ساکھ جو ہے، اپنی کیپیسٹی ٹو پروڈیوس بڑھا نہیں سکیں گے۔ یہ سارے قوانین کی اتنی ضرورت کیا ہے؟ چینی کیا پیٹرولیم پروڈکٹ ہے؟ چینی کیا ضرورت کیوں ہے اور کیا ہے وہ تو اس شو میں عیاں ہو جائے گا، لیکن کہ یہ مؤثر ریگولیشنز اور ریگولیٹر ہو کیوں نہیں پا رہے اور اس کے پیچھے کیا ہاتھ ہیں، وہ انٹرسٹنگ چیز ہوگی۔ وہ بھی انٹرسٹنگ ہے۔ دیکھیں، نتیجتاً کیونکہ ہم چینی کو اتنی مخصوص طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، نتیجتاً ہمارے کاشتکاروں نے کپاس کی فارمنگ جو ہے اس سے ڈس انٹرسٹڈ ہوتے ہوئے گنا اگانا شروع کیا ہے۔ گنا جو ہے وہ ایک واٹر ہنگری کراپ ہے، وہ پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے۔ اس کا اگانا اور پھر اس کو ایکسپورٹ کرنا پاکستان کی ورٹیکل اس کے اندر ویلیو ایڈیشن جو ہے اس کا کوئی پاسبل نہیں ہے آفٹر۔ اور لوکل کنزمپشن کی جہاں تک بات ہے تو شوگر ازنٹ دی موسٹ ہیلدی تھنگ آئیدر، اور لوکل کنزمپشن صحت کے لیے بھی مفید نہیں ہے۔ دنیا بھر میں جس چیز کے اندر چینی ہے اس کے اوپر ٹیکسز لگ رہے ہیں، صحت خراب کرنے کے حوالے سے ٹیکسز۔ بہرحال پاکستان میں چینی کی سچویشن کچھ اس طرح ہے کہ جس کا بھی چینی کا مل ہے وہ سیاستدان ہے، وہ بہت امیر ہے، اس کے اپنے ذاتی جہاز ہیں، اور وہ سیاست میں کم از کم اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے صحیح سیاست تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ اب کچھ گھرانے ہیں 6 7 8 جن کے 2 مل ہیں، 4 مل ہیں، 10 مل ہیں۔ کچھ ایسے گروپس ہیں جن کے بارے میں JIT رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہیں جن کے 10 ملز ہیں۔ ہر سال، اور یہ رپورٹ ایک بہت کمپریہنسو اور بہت ڈیٹیل طریقے سے شوگر انڈسٹری کے اوپر نظر ڈالتی ہے، بہت ڈیٹیل طریقے سے اس کے میجر پلیئرز پہ نظر ڈالتی ہے، اور شاید اتنے ڈیٹیل طریقے سے سیاستدانوں پہ نظر نہیں ڈالتی، لیکن نظر ضرور ڈالتی ہے۔ ہم اس کو عمومی طور پہ اس کا جائزہ لینے کی اس پروگرام میں کوشش کریں گے، اس کے پہلی سیگمنٹ میں۔ لیکن ایک چیز بہت کلیئرلی آیا ہے، جب بھی کاشت کا سیزن شروع ہوتا ہے تو کسان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے ملز جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں یا ہڑتال کی دھمکی دیتے ہیں، اس بنیاد پر کہ ان کے پاس پچھلے سال کی چینی کسی نہ کسی طرح بچی ہوئی ہے، اور آئندہ آگے کام کرنے کے لیے ان کو حکومت کی طرف سے کوئی سبسڈی دی جائے، یعنی کہ کام کرنے کا ان کو مزید منافع حکومت پرووائڈ کرے اور گارنٹی کرے، یا پھر حکومت انہیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دے۔ اور ایکسپورٹ کیونکہ دنیا بھر کے اندر چینی سستی ہے اور ہم نے بڑی مشکلوں سے مہنگی بنائی ہے کیونکہ ہم انیفیشینٹ ہیں، تو اس کا جو فرق ہے وہ بھی پورا کرے۔ لیکن یہ ساری بات جعفری صاحب شروع کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کی سیاست کو بھی دیکھیں کہ یہ بحران بے شک کہ گزشتہ سالوں کے بحران سے شاید زیادہ گمبھیر تھا، لیکن یہ پہلا شوگر کا بحران نہیں ہے۔ اس وقت یہ شوگر کا بحران جو ہے نتیجتاً کیبنٹ کے اتنے اہم لوگ اور جو عمران خان صاحب سے منسلک بھی لوگ سمجھے جاتے ہیں، اس طرح کے لوگوں پہ عمومی طور پر پہلے اگر ہم بلیم ڈالے بغیر، بلیم ڈالنے سے پہلے بھائی صاحب، ایک عمومی طور پر یہ رپورٹ یہ کہتی ہے، یہ واجد ضیاء صاحب کی بنائی ہوئی رپورٹ ہے، وزیر اعظم صاحب نے ان کو لگایا تھا۔ بنوائی کیوں نہیں، یہ رپورٹ کیونکہ ایک بحران آیا، ایک شدید بحران آیا ایکسپورٹ کرنے کے نتیجے میں۔ کیا اس کے پیچھے صرف یہی تھا کہ بحران تھا یا کچھ اور؟ دیکھیں، پروفٹ ونڈ فالز تھیں۔ دیکھیں، یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہم جس بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چینی والوں کو ڈھیل دینی چاہیے، وہ بنیاد جو ہے وہ ان کے اپنے بنائے ہوئے نمبرز ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں منافع ہو رہا ہے، ہم مان جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چینی والوں کے پیچھے جانے کی ضرورت اس وقت کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ امبیرسنگ ہو گیا تھا، اور وٹ ایور۔ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ان کے نمبرز ہم مان لیتے ہیں منوان، ان کا ریکوری ریشیو ہم مان لیتے ہیں منوان۔ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ SCCP فیل کرتی ہے اپنے ریگولیٹری کام میں، FBR فیل کرتا ہے اپنے ریگولیٹری کام میں، شوگر ایڈوائزری بورڈ فیل کرتا ہے اپنے ریگولیٹری کام میں۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن جو ہے وہ ایک کنگلومریٹ، ایک کارٹیل کا نمائندہ ہے۔ وہ منوان جو بات کہتے ہیں ہر سال حکومت پریشر کے اندر آ کے اس کو تسلیم کر لیتی ہے، نتیجتاً اربوں روپے ضائع ہوتے ہیں، اربوں روپے کا ٹیکس یہ لوگ چوری کر جاتے ہیں، اربوں روپے کی سبسڈی ان کو فضول میں مل جاتی ہے، اربوں روپے کا اس پہ سٹا ہوتا ہے۔ اور وہی صاحب سٹا اس طرح ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ اربوں روپے کی ٹریڈز لوگ واٹس ایپ کے اوپر کر کے چینی وہیں چھوڑ کے آگے بیچ کے اس کو اور آگے بیچ کے اس کو اور آگے بیچ کے ایک مصنوعی بحران بنا رہے ہیں۔ کچھ میں نے ایسے ایشوز دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں، کہ جہاں پہ آپ اپنا جو ایگزیکٹو فنکشن ہے اس کو
افیکٹ کرتے ہوئے کچھ ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جو ارریگولر ہوتے ہیں یعنی غلط ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے وہ غلط فیصلہ جان کے پیسے لے کے کیا ہے وہ بات واضح نہیں ہوتی، اور پھر بھی وہاں پہ کیسز بنے ہیں، پروسیکیوشن ہوئی ہے، اور بات بڑی آگے تک بڑھی ہے جہاں تک کہ اپوزیشن کے لوگوں کا تعلق ہے۔ تو اب جب کہ حکومتی منسٹرز اور فارمر منسٹرز اور اس طرح کے لوگ جو کہ حکومت کے قریب سمجھے جاتے ہیں ان کے نام اس رپورٹ میں آ گئے ہیں، تو آئی تھنک کہ قوم جو ہے وہ بہت کینلی دیکھے گی کہ یہ احتسابی عمل جس کی بنیاد پہ تحریک انصاف یہ الیکشن جیتی تھی تو وہ اب کس طرف جا رہا ہے۔ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب ہماری اسکرین پہ بھی آ رہے ہیں، ان کے اوپر سر فہرست الزامات ہیں، ان کے گروپ پہ کچھ بہت دلچسپ الزامات ہیں، ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ان کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا، نمبر 1 شوگر ان کی شوگر مل اونرشپ ان کی بظاہر جو رپورٹ کرتی ہے، جو 6 انہوں نے انویسٹیگیٹ کیے جو سبسڈی ہے وہ ان کو ملی، ٹوٹل سبسڈی، ٹوٹل مل حجم بھی شوگر پروڈکشن کا ان کا زیادہ ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا یہ چینی اور آٹے کے بحران کے حوالے سے آپ کو دکھانا چاہیں گے۔ پکڑے گئے، رپورٹ آئی تو سب سے سر فہرست الزامات جہانگیر ترین صاحب پہ لگے، جن پر اور باقی شوگر ملز مالکان پر بھی رپورٹ کی ریکمنڈیشن ہے کہ نیب بھی انکوائر کرے، ایس سی سی پی بھی انکوائر کرے، کمپٹیشن کمیشن بھی انکوائر کرے، جتنے ریگولیٹرز ہیں جنہوں نے آج تک اپنا کام نہیں کیا ہے کہ ان کمشنر کو پل اپ کیا جائے، ان لوگوں نے جن لوگوں نے ان کو ایکسپینشن کی اجازت دی ہے، جبکہ قانون کے اندر منع ہے کہ آپ ایکسپینڈ کریں گے مل، پھر بھی ان کا مل ایکسپینڈ ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی پوچھا جائے یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب نے اس کا عمومی جواب کس طرح دیا، ندیم ملک صاحب کو ہمارے چینل پہ دیا۔ یہ جو رپورٹ ہے جس طرح سے پریزنٹ کی گئی ہے یہ ایک ناانصافی، دور دور تک انصاف نظر نہیں آ رہا۔ دنیا کی تاریخ میں اس قسم کی اکاؤنٹنگ کوئی نہیں کرتا، یہ چھلانگیں ہیں، اس میں کوئی جب یہ جائے گی نا رپورٹ ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے اس کا ایک ایک لفظ دیکھنا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے، وہاں پہ یہ رپورٹ سٹینڈ نہیں کر سکتا کرتے ہیں بروکرز اور مڈل مین جن کا یہ کاروبار ہے، جو یہ مڈل مین ہے۔ اگر آپ نہ دیتے ایکسپورٹ کی اجازت، اگر آپ سبسڈی نہ دیتے تو ہم جیسے لوگ سبسڈی لیتے ہیں نا، جس نے فیصلہ کیا تھا یہ پہلے دن کے یہ ایکسپورٹ ہونا چاہیے، وہ جا کے ان سے پوچھیں وہ جسٹیفائڈ تھا یا نہیں جسٹیفائڈ۔ جو انہوں نے فیصلے کیے وہ انہوں نے خود فیصلے کیے، اس کی انکوائری ضرور کریں آپ، مگر طریقے سے کریں، سوچ سمجھ کے کریں۔ یہ ایک پرندہ ہے کہ جو رپورٹ ہے الزامات کا، میں اگر ای سی سی میں بیٹھا ہوتا نا تو پھر میں پارٹ اینڈ پارسل ہوتا، میں اس کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھا ہوا، ای سی سی نے فیصلہ کیا نا، ای سی سی کے ممبر سے پوچھے جا کے آپ۔ سیاسی کلپیبل کون ہیں لوگ، اس کے اوپر ہم آئیں گے، اپنے مہمانوں کی طرف بھی آئیں گے۔ جہانگیر ترین صاحب کی بات صحیح ہے کہ یہ آپ نے اس جو کنسٹرکٹ کیا ہے یہ سب آپ کے اپنے مفروضے ہیں، یہ بات صحیح سے مراد ان کو حق بجانب ہے شاید یہ کہنے پہ لیگلی جو بھائی صاحب، لیکن لیگلی وہ جو بھی بات کریں، یہ اس رپورٹ نے بہت ساری ایسی کریشن آف اکاؤنٹس کی ہیں جس کی بھی اپنی اکاؤنٹس میں وہ ڈسپیوٹ کرے گا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ کریشن نہیں ہیں۔ اب یہ رپورٹ کہتی ہے کہ بہت سارے سٹے کے جو لوگ فارورڈ بائی کر لیتے ہیں وہ اپنی ایک ورچوئل اسٹاک ایکسچینج بنا لیتے ہیں، مل کو پتہ ہوتا ہے، تو مل جو ہے ان کے نام پہ ڈیلیوری آرڈر ایک فیک نام پہ رکھ کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور پھر وہ اگر اٹھا نہیں پاتے تو مل ان کے وہ پیسے ایز اے فارم آف فارفیٹ ضبط کر لیتا ہے۔ ایک اور بات یہ رپورٹ میں یہ کہتی ہے کہ جن گروئرز کو یہ پیسے دیتے ہیں فرٹیلائزر کے، اس کو ایز اے لون دیتے ہیں اور باقاعدہ ایز اے پرائیویٹ بینک ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اللیگل ہے اور یوزری ہے، یعنی ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے جو مزیدار بات میرے لیے، ان کے ایک کیشیئر اور رائڈر ہیں جس کو اس رپورٹ نے پیراگراف 551, 52, 53 میں انٹرویو کیا ہے۔ بھائی صاحب، یہ رائڈر صاحب ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے شوگر مل، اس کے اندر اکثریت اثاثہ جات ترین فیملی کے ہیں، لیکن سارے نہیں ہیں، سارے حصص ان کے نہیں ہیں۔ 2.54 بلین روپے کیش میں وڈرا کرتے ہیں یہ صاحب۔ اس کی جب کمپنی سے پوچھی جاتی ہے یہ کیوں ہے، تو کمپنی عمومی طور پہ جواب دیتی ہے، اسپیسیفک جواب دے نہیں پاتی۔ پھر وہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پیسے میں نے جہانگیر ترین صاحب کے خاندان کی ذاتی کمپنیز کے اندر ڈپازٹ کیے، کتنے، کہیں 30 ملین، کہیں 6.5 ملین، کہیں 5.5 ملین۔ پھر جو انہوں نے 1.3 ارب ڈپازٹ کیے ہیں، اس کے اندر ایک مینگو فارم ہے ان کی فیملی کا، اس کے اندر 441 کروڑ روپے ڈپازٹ کرتے ہیں۔ ڈیریز پرائیویٹ لمیٹڈ میں 25 کروڑ روپے ڈپازٹ کرتے ہیں۔ پھر ذاتی طور پہ علی خان ترین صاحب کے نام پہ 12.5 کروڑ روپے ڈپازٹ کرتے ہیں۔ پرائیویٹ لمیٹڈ شوگر ملز میں 7.8 کروڑ روپے ڈپازٹ کرتے ہیں۔ اور وہی صاحب یہ زمانہ کیا ہے؟ یہ زمانہ ہے 2018-19 کا ریویو ہے، الیکشن سے 3 مہینے پہلے ہے، اور یہ پرنسلی جیٹس پرائیویٹ لمیٹڈ میں صاحب کیش نکال کے 5.5 کروڑ روپے ڈپازٹ کرتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب مارچ 2018 میں، ان کے پاس تو اپنا جہاز ہے، تو وہ مارچ 2018 میں ایک پرائیویٹ چارٹر کمپنی کو یہ پیسے کیوں دے رہے ہوں گے؟ دیکھیں، اس میں دو جو بہت میجر ایشوز ہیں، کیونکہ دیکھیں اس میں دو چیزیں، ایک تو شوگر کی انڈسٹری کس طرح چلتی ہے،
اس میں کیا سٹے چلتے ہیں، اس میں کیا ہورڈنگ ہوتی ہے، وہ ایک چیز ہے. پھر لیکن جو سب سے میرے لیے امپورٹنٹ دو چیزیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہائیسٹ لیول آف گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہوتی ہے، کیبنٹ اپروولز ہوتے ہیں. کیسے دی سبسڈی، اور اس سے پہلے ایکسپورٹ کی اجازت. جی ایکسپورٹ کی اجازت میں جتنا پیسہ بنا ہے اتنا کسی چیز میں نہیں بنا. سبسڈی کی بھی اجازت کیبنٹ کے تھرو آتی ہے. ای سی سی نے یہ ڈیلیگیٹ کی ہوئی تھی یہ پاور ٹو دا پروونسز، وہاں پہ پنجاب کا کیبنٹ نے بھی اس کو کیا. دیکھیں اسد عمر صاحب کو اس رپورٹ نے بلایا اور رزاق داؤد صاحب کو اس کمیشن نے بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ یہ ان کا کام ناکافی ہے، انہوں نے جو فیصلے کیے وہ صحیح نہیں کیے اور یہ جو جواز دے رہے ہیں غلط دے رہے ہیں. انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو کاسٹ آف فریٹ کی ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے وہ سبسڈی صوبے فیصلے کریں کہ دینی ہے یا نہیں دینی. اس فیصلے کو منوان چھاپ کے چیف منسٹر صاحب کی سیکریٹریٹ نے کہا کہ جی فریٹ کا ہمیں دینی ہے سبسڈی. یعنی یہ فیصلہ کرنا پروونس کو تھا، لیکن انہوں نے یہ پڑھ کے سمجھا کہ اس کو بہانہ بنا کے وہ کہہ سکتے ہیں یہ تو فیصلہ اسی سے کر چکی ہے. اگر غلطی ہے اور بزدار صاحب کا بڑا مذاق اڑ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا سائن کر دیا، کیوں کر دیا. نہیں بٹ اس میں مذاق اڑنے کی آپ کو یقین نہیں ہے اس کا. دیکھیں اگر یہاں پہ مجھے اس بات پہ یقین ہے، کوئی یہاں پہ انسنٹ ہو سکتا ہے تو وہ بزدار وہ ہو سکتا ہے جس کو سمجھ نہیں آتا. دیکھیں بزدار صاحب کرمنل انٹینٹ چاہیے کرائم کے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، بزدار صاحب کے سامنے ای سی سی کا اپروول رکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی ہے، آپ کے اوپر ہے کہ آپ سبسڈائز کریں اس کی فریٹ ایشوز کو یا نہ کریں. وہ کہتے ہیں جی 3 ارب روپے تک کا سبسڈائز کر دو، اور ان کو یہ یاد بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو. لیکن اگر آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے تو اتنی انریزنیبل نہیں لگے گی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کہ وفاق ایک فیصلہ کر چکی ہے، اس فیصلے کو پورا کرنے کے لیے ہمیں 3 ارب روپے ریلیز کرنے. مقصد میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ کو ان کی حرکت ریڈیکیولس لگتی ہے تو اتنی ہی ریڈیکیولس ای سی سی کی بات لگنی چاہیے اور اتنی ہی ریڈیکیولس اس کابینہ کو سمجھنا چاہیے بشمول وزیر اعظم کا فیصلہ جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایکسپورٹ کریں. میرے خیال سے جعفری صاحب اپنے گیسٹ کی طرف اب چلتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ پریمس جو آپ نے لے کر دیا ہے کہ یہ رپورٹ کہتی کیا ہے. کچھ پولیٹیکل ایسے ڈیسیجنز ہیں اور کچھ پولیٹیکل اس طرح کے ایشوز ہیں جو کہ خاص کر میرے خیال سے پاکستان کی آنے والی جو سیاست ہے اس کو امپیکٹ کر سکتے ہیں. کچھ ایسے کردار ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں، خاص کر جہانگیر خان ترین صاحب جنہوں نے بہت بھرپور انداز سے معیز جعفری صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف اور ان کے معاملات میں جس طرح سے انہوں نے الزامات لگائے تھے، اس کے بعد وہ خود نااہل بھی ہوئے، اس کے بعد ان کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک پولیٹیکل اینگل اس کا کچھ اس طرح سے بھی ہے. اور ہمیں مصدق ملک صاحب جوائن کر رہے ہیں جو کہ ہمارے بہت ریگولر گیسٹ بھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، اور میرے خیال سے کچھ دیر سے انتظار کر رہے تھے تو اپالوجیز آر ڈیو. اور صادق عباسی صاحب جوائن کر رہے ہیں، ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے سائڈ. صداقت صاحب بہت شکریہ. تو مصدق ملک صاحب آپ سے اگر میں شروع کر سکوں سر، کیا اس کو کہا جائے گا کہ کہاں جہانگیر خان ترین صاحب آپ لوگوں پہ کیا کیا الزام لگاتے تھے، کیا کیا کہتے تھے؟ پہلے صادق اور امین نہ ہونے کی بنیاد پہ نااہل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اتنا بڑا سکینڈل جو ہے، کم سے کم اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ انکوائری کی حد تک نظر آتا ہے کہ وہ سب سے بڑے کردار نظر آتے ہیں اس انکوائری کے. اس سے زیادہ انکوائری سے میں اس کو نہیں کہوں گا، خود بھی وکیل ہوں تو آئی نیڈ ٹو بی اے لٹل کیئرفل اینڈ فیئر، کیونکہ آئی ایم آفن ڈیفینڈنگ پیپل جو صرف انکوائری کی نظر ہوتے ہیں اور ابھی سے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ مجرم ہے. لیکن بہرحال ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آپ سر اس کو پولیٹکلی پہلے کس طرح سے دیکھتے ہیں، پھر ہم آئیں گے کہ رپورٹ میں ڈیٹیلز کیا ہیں. دیکھیے اگر آپ اس کو صرف سیاسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو جہانگیر خان ترین کا وہ کلپ چلانا چاہیے جس میں انہوں نے کہا کہ دھاندلی تو الیکشن میں ہوئی نہیں تھی، یہ تو سازش کر رہے تھے عمران خان صاحب، اور ان کا دھرنا فیل ہو گیا تھا. اور میں نے وہاں پہ دھرنے میں پہنچ کے جب میں پہنچا تو دھرنا فیل ہو چکا ہوا تھا. خان صاحب ڈپریسڈ بیٹھے تھے. میں پہلے ہی انہیں کہہ چکا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی. تو میں نے ان کو کہا کہ لاؤ میں آپ کا دھرنا چلا کے دکھاتا ہوں، اور میں تھا وہ اے ٹی ایم جس نے دھرنا چلایا. اور میں نے ساؤتھ پنجاب چلے گئے تیسرا دھرنا کرنے جو اصل میں افیکٹو تھا. میں اس کو شام تک چلاؤں. اگر آپ نے صرف سیاسی بات کرنی ہے تو بات وہاں سے شروع کریں. ہم ایک پس منظر دے رہے ہیں کہ یہاں سیاست بھی ہے کچھ، یا اچھا کچھ سیاست، تو آپ دوبارہ سے سوال فریم کریں تاکہ میں اس کا جواب دوں. مگر ایک اس کا سیاسی نقطہ یہ کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی، یہ ایک کنٹرائیوڈ دھرنا تھا. اس دھرنے کو ایک کے اے ٹی ایم میں آپ سے پوائنٹ بلینک یہ پوچھوں گا، آپ کے خیال سے جہانگیر خان ترین پہ اس ماحول میں، اس حکومت میں اے ٹی ایم اگر وہ تھے ساؤتھ پنجاب انہوں نے ڈیلیور کیا تو برائی کیسے آ گئی؟ پاکستان ہی ہے نا یہ، ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ یہ بڑا آپ کا یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیے پرابلم اس رپورٹ کے اندر یہ آ گئی ہے
کہ یا تو فرائی کریں جہانگیر خان ترین کو اور یا کریں اسد عمر کو. اب آپ نے چوائس کرنی ہے. پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ اگر اسد عمر کو فرائی کرتے ہیں تو ساتھ میں عمران خان صاحب جاتے ہیں. تو ایک طرف جہانگیر خان ترین صاحب ہیں جو کہ اے ٹی ایم تھے, اسد عمر صاحب کو سوٹے تو کر دیا ہے سر, فرائی نہیں کیا ہوگا لیکن مطلب پین فرائی تو کر دیا ہے. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ رپورٹ کے اندر ابھی جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی کھپت یا ضرورت جو تھی وہ 5.2 ملین ٹن تھی 2018-19 میں, اور پاکستان نے پیدا کیے 5.26 ملین ٹن. یہ لکھا ہوا ہے رپورٹ میں. نہیں سر اگلا سال ٹھیک ہے مزید صاحب معذرت آپ نے خطا کلامی کی, لیکن اس رپورٹ میں کڈ گلوز کے ساتھ ہی صحیح, لیکن فرما رہے ہیں کہ یہ جو اسد عمر صاحب نے جواز دیا ہے is found not convincing by the commission. Reason cited by him is not reflected in the subsequent decision of the ECC and the reason of decision is completely different. تو مطلب if I was going to reduce this to 2 words it would be he lies. That's what the inquiry report is saying. دیکھیں ان کا بھی اور رزاق داؤد صاحب کا دونوں کا ذکر. جی داؤد صاحب اگلی لائن میں آ رہے ہیں, اگلی لائن میں رزاق داؤد صاحب آ رہے ہیں. ان کو تو انہوں نے 3-4 پیراگرافز دیے ہیں, ویسے وہ بھی لگ بھگ یہی کہہ رہے ہیں. تو اب بات یہ ہے جی, اگر بات یہ آپ کی صحیح ہے کہ چینی کا سرپلس نہیں تھا اور انہوں نے جھوٹ بولا اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ایکسپورٹ کی اجازت دی, تو پھر نیب کو فوری طور پہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. ان کی پھوپھی کے بیٹے کا اکاؤنٹ, ان کی چچی کا اکاؤنٹ, جس طرح باقی سب لوگوں کے چیک ہوتے ہیں, تمام کالیں ٹریس ہونی چاہیے کہ اس شوگر مل کے مالکوں میں سے کس نے کس وزیر کو کب فون کیا, کتنی دیر بات چیت رہی. ان لوگوں نے جنہوں نے کیا ان کو اریسٹ کرنا چاہیے اور ان سے فوری طور پہ چیئرمین نیب کو لکھ کے دینا چاہیے کہ ان کو 90 دن کے لیے ذرا سالٹری میں رکھیں, تاکہ یہ پتا چلے کہ چوری ہوئی تو ہے اور کی تو جہانگیر خان ترین نے اور باقی شوگر خریدنے والوں نے. کیشیئر اور رائڈر پہ آپ چوری کروائی کس نے؟ آپ اس ایک کیشیئر اور رائڈر پہ اعتماد دیکھیے سر. وہ کیشیئر صاحب جو ہیں ان کے تھرو 2 سال کے پیریڈ میں 2.5 ارب روپے ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی سے اول تو نکالے گئے, اور پھر ذاتی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کے اندر ان کی اکاؤنٹس میں کیش ڈپازٹس بھی کرائے گئے. تو یہ ویری ویلیوبل امپلائیز ہیں. دو معاملات ہیں جی. اس ساری رپورٹ نے کیا یہ ہے کہ جب یہ پتا چلا کہ ایکسپورٹ کی اجازت تو اسد عمر نے دی ای سی سی میں, اور ای سی سی کے چیئرپرسن تو ہوتے ہیں عمران خان, میٹنگ کو پرزائڈ اسد عمر کرتے ہیں. ای سی سی کے چیئرپرسن عمران خان نہیں ہے, ای سی سی کے چیئرپرسن اسد عمر صاحب ہیں. ای سی سی کے فیصلے جو ہیں ان پہ اسٹیمپنگ کیبنٹ کرتی ہے. سر میری بات سنیں, ای سی سی کے جو چیئرمین تھے, ای سی سی کی کمیٹی کو ہیڈ اس وقت کر رہے تھے اسد عمر صاحب. ای سی سی کے ہیڈ جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہوتے. لیکن چلیں اگر میں آپ کی بات بھی مان لوں تو اس کے بعد کابینہ نے اس کی منظوری دی. کابینہ نے منظوری دی, بات ختم ہو گئی. صحیح. تو سر اب بات یہی آ جاتی ہے کہ جہانگیر خان ترین جب تک کہ عمران خان اور کیبنٹ جو ہے وہ ملوث نہ اس میں نظر آئیں تو جہانگیر خان ترین کی کرپشن کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو ان ادر ورڈز اگر جہانگیر خان ترین نے جو فوائد حاصل کیے وہ کیبنٹ نے کی پہ انفلوئنس رکھتے ہوئے, فیصلے کرواتے ہوئے کی وجہ سے حاصل کیے, یہ بھی تو دکھانا ہوگا نا پھر یہاں پہ. مگر پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ساری جو فریمنگ ہو رہی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سٹے وٹے کا ذکر کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں چینی کی پیداوار 3 مہینے ہوتی ہے, سال استعمال ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کسی بھی شوگر مل میں اگر آپ جائیں تو پورے سال کا سٹاک پڑا ہوگا, کیونکہ انہوں نے پورے سال بیچنی ہوتی ہے. آپ ہولڈنگ میں ان کو پکڑ سکتے ہیں. جی, اور رپورٹ اس بات کو عیاں کرتی ہے سر کہ اس کے بعد قیمت پورے سال کے اندر فلکچویٹ ہونے کا جواز ہی نہیں بچتا. میں آپ دونوں سے ایک بات پہ تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. مجھے اگر آپ 1 منٹ سر میں آپ کو یہ بتا دوں میرا اختلاف کیا آپ دونوں سے. میرے خیال سے یہاں پہ نمبر ون ایشو جو ہے جس کی وجہ سے باقی ساری چیزیں ہو پاتی ہیں وہ یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ اور اعلیٰ ترین حکومتی سطح پہ ان شوگر مل اونرز کو وہ ایڈوانٹیج اور سپورٹ حاصل ہوتی ہے جس سے وہ کیبنٹ کے ڈیسیجنز کو انفلوئنس کر پاتے ہیں. اگر جہانگیر خان ترین نے یہاں پہ بینیفٹ اٹھایا ہے تو کیبنٹ کے ڈیسیجنز کی وجہ سے اٹھایا ہے مینلی, اور وہاں کی سپورٹ کی وجہ سے اٹھایا ہے. تو آپ کو یہ لنک it's not reflected but you have to show that link. No, anything that is reflected in the report is that Asad Umar Sahab was negligent. میں اپنا آرگیومنٹ مکمل کرنا چاہوں گا صرف ایک. باسی صاحب کے پاس دیکھیے بات یہ ہے کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کے باوجود کہ فوڈ سیکرٹری نے میٹنگ کے اندر ای سی سی کے یہ کہا اسد عمر صاحب کو کہ اس دفعہ پیداوار کم علاقے پہ کاشت ہوئی ہے, چینی کی کمی ہوگی, ایکسپورٹ کی اجازت نہ دیں, اور انہوں نے پھر بھی دے دی اور عمران خان صاحب نے بھی دے دی. جب یہ ثابت ہو گیا
تو اس کے بعد ساری جو آپ کی سبسیکوینٹ فورینزک رپورٹ ہے اس کا فوکس فیکٹریوں کو بنا دیا گیا تاکہ یہ جس نے چوری کروائی ہے اس کا ذکر نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ دوسری طرف سبسڈی کی بات کر رہے تھے. جو سبسڈی ہمارے سامنے, ہمیں پتہ ہے سبسڈی کیسے دی جاتی ہے. سبسڈی کی بنیاد یہ ہوتی ہے, پہلے آپ لوکل چینی کی قیمت چیک کرتے ہیں, پھر آپ انٹرنیشنل کرتے ہیں, پھر آپ ایکسچینج ریٹ دیتے ہیں. ان 3 بنیادوں کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے کہ سبسڈی دینی چاہیے یا نہیں. ایسا نہیں کہ اس حکومت کو ایکسرسائز نہیں, اس طرح سر ایک میکرو اکنامک جائزہ بھی لیا جاتا ہے نا. ایک ملک کے اندر شوگر انڈسٹری ہے, وہ جتنے اربوں روپے کی سبسڈی لیتی ہے اس سے کم اربوں روپے کا وہ ٹیکس دیتی ہے. وہ نیٹ لوزر ہے, وہ نیٹ ویٹ ہے آپ کے اوپر. اس کو سبسڈی نہیں دی جاتی چاہے بین الاقوامی طور پہ جو بھی ہو رہا ہو. مجھے ارے یار بات تو کر لینے دینا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیلکولیشن اس مرتبہ وفاقی حکومت نے کی. اس کیلکولیشن کے بعد یہ کہا کہ سبسڈی نہیں بنتی. اور جب وہ بات پروونشل گورنمنٹ میں گئی تو اس انالیسس کے باوجود جو ہو چکا تھا, جس میں کہا گیا تھا اس بنیاد پہ سبسڈی نہیں بنتی, چیف منسٹر نے سبسڈی دے دی. جبکہ وہاں کے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں سبسڈی نہ دیں, اور جس وزیر کو معطل کیا وہ کہہ رہے ہیں آن دا ریکارڈ کہ میں نے اپوز کیا ہے سبسڈی کو. تو نہ تو اس کے اندر سبسیکوینٹ رپورٹ کے اندر چیف منسٹر کا ذکر آیا, نہ اسد عمر کا آیا, نہ وزیر اعظم کا آیا. اس وجہ سے تمام جو انڈسٹری پورے طور پہ فرائی ہو گئے ہیں. اور فائنانس منسٹر کی جو اپوزیشن ہے وہ بھی منسٹر کا رول اور پرائم منسٹر کے رول میں فرق کیا ہے. یہ آپ کا رومانٹک آئیڈیا ہے, یہ صرف آپ کا رومانٹک آئیڈیا ہے. آپ ذکر بھی نہیں سنیں گے اسد عمر کا, عمران خان کا اور وزیر اعلیٰ کا. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ عباسی صاحب کو پورا موقع, عباسی صاحب کو سر پورا موقع ملے کیونکہ بہت دیر سے وہ صرف سن رہے ہیں. عباسی صاحب آپ کو پوری طرح موقع دیں گے. آپ نے جو ساری باتیں سنی ہیں اب تک اور جس طرح کے الزام لگ رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ اپنے حکومتی منسٹرز اور سابق جو ساتھی خان صاحب کے بھی رہے ہیں ان سب کے حوالے اور ان پہ جو الزامات لگے ہیں ان کے حوالے سے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال تھا کہ میری باری نہیں آنی, مجھے جیسا لگ رہا تھا کہ آپس میں ہی آپ کر رہے ہیں, لیکن بڑی مہربانی آپ نے موقع دیا. دیکھیں 3-4 پہلو ہیں. سب سے پہلے کہ جو آپ نے جتنی باتیں کی اس میں 4 پہلو نظر آئے. ایک تو یہ ہے کہ کارٹلز ہیں اور ان کی گیمز ہیں. وہ گیمز چاہے وہ ہولڈنگ کے حوالے سے ہو, چاہے دو ان کے ریکارڈز ہوں, چاہے وہ کم پیمنٹ شوگر کین والوں کو ہو, یا دیگر معاملات ہیں جو آپ نے ان کی میل پریکٹسز یا ریسٹرکٹیو پریکٹسز کی بات کی جو کارٹلز پوری دنیا میں کرتے ہیں. ایک تو وہ پہلو ہے. دوسرا پہلو ہے کہ جو ریگولیٹرز کا آپ نے نام لیا, چاہے وہ اس میں وہ شوگر جو وہ کمیشن ہے یا دیگر جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, چاہے وہ ایس سی سی پی ہے, چاہے وہ کمپٹیشن کمیشن ہے یا ایف بی آر ہے, ان کا معاملہ ہے, اور جو دیگر ڈپارٹمنٹ جنہوں نے رپورٹ تیار کرنی تھی. تیسرا رول آف گورنمنٹ ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ آج ہم بیٹھ کے جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے اس حکومت کا کہ یہ وہ کارٹلز ہیں جن کو نواز شریف صاحب جن کے ممبر تھے, زرداری صاحب ممبر تھے, اومنی گروپ ممبر تھا, اور 30-35 سال ان کارٹلز کو پالا گیا. اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ساری باتیں وہاں ہوتی تھیں, لیکن کسی مائیکل آل میں جرت نہیں تھی کہ ان کو ایکسپوز کرے. تو عمران خان تاریخ کے اس طرف کھڑے ہیں جنہوں نے اس شوگر پہلے پولیٹیکل مافیا کو ایکسپوز کیا, اب وہ شوگر مافیا کو ایکسپوز کر کے کھڑے ہیں. اور اس میں لائن کے ادھر کے لوگ بھی ہیں, ادھر کے لوگ بھی ہیں. آج آپ وزراء کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ وزراء اس میں پیش ہوئے, چیف منسٹر پیش ہوئے, انہوں نے اپنا موقف دیا, اور جو لائنیں جہاں کسی کی غلطی تھی وہ غلطی کو اس میں ہائی لائٹ کیا. تو پورا پاکستان یہ دیکھے کہ یہ تبدیلی تھی جس کے لیے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا, اور یہ وہ خامی تھی نواز شریف صاحب میں یا زرداری صاحب میں کہ وہ اس کے شریک جرم تھے, اس لیے کبھی انہوں نے اس کو ایکسپوز نہیں کیا. اب آپ نے باتیں کی مختلف اس میں خامیاں. ابھی تک میں آپ سے مکمل طور پر متفق ہوں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی ذات کے حوالے سے کی حد تک وہ اس میں امپلیسٹ نہیں تھے. ان کی اپنی کوئی شوگر انڈسٹری نہیں ہے, اور ان کے ساتھ جو شوگر بیرنز نے ان کو یہاں تک پہنچایا تھا ان کو مزید ان کی ضرورت نہیں تھی, لہٰذا انہوں نے یہ ایک سٹیپ لے لیا. لیکن سر منسٹرز کا جا کے جواب دہ ہونا تو کافی نہیں ہے. اب جب منسٹرز کی کوتاہی اور نااہلی ایک رپورٹ کے اندر سامنے آ رہی ہے تو یہ تو پھر ایک شروعات ہے, اور پھر جب رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ایس سی سی پی نے اپنا کام نہیں کیا. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. جی میں ادھر ہی, اگر مجھے موقع دے میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اب دوسری بات یہ کہ آپ نے اگر ہماری حکومت کا سٹارٹ سنیں
تو جب بھی کرپشن پہ شہباز شریف پکڑے گئے، زرداری صاحب کے کرپشن کے کیسز آئے، نواز شریف صاحب کو کرپشن پہ سزا ہوئی، ایک بات ہوتی تھی کہ عمران خان کے رائٹ اور لیفٹ 2 ATMs ہیں، ایک جہانگیر ترین ہے اور ایک علیم خان ہے. جس دن ان ATMs پہ ہاتھ پڑے گا اس دن یہ اپوزیشن والے مان جائیں گے کہ پاکستان میں عمران خان جو احتساب کی بات کرتے تھے وہ فیئر ہے. آج بڑی حیرت کی بات ہے کہ جہانگیر ترین صاحب پہ جب الزام آتا ہے ان کے خلاف رپورٹیں آتی ہیں، وزراء کے خلاف رپورٹس آتی ہیں، علیم خان اریسٹ ہوتے ہیں تو ان کا بیانیہ بدل جاتا ہے اور وہ ساری ATM والی باتیں ختم ہو جاتی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں عمران خان نے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ جہانگیر، ذرا بات سن، جہانگیر ترین صاحب ان کے ذاتی دوست بھی تھے، پارٹی بات سن لیں نا، You don't bite the hand that feeds you, sir. بڑے جی مجھے اگر بات سر عباسی صاحب کو موقع دینا ہے. مسائی صاحب we did take a long time before. جی ہماری جیت میں ان کا بڑا رول ہے. یہاں تو ملک صاحب بڑے اخلاقی جواز سے باتیں کر رہے ہیں. شہباز شریف کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سبسڈی دے رہے ہیں اور حمزہ جو ہے اس کی ملیں ہیں اور وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس طرح کے اخلاقی جواز والے اگر یہاں پہ کوئی اخلاقی جواز ڈھونڈیں گے تو حیرت کی بات ہے. یہ جواب نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، خان صاحب نے بالکل کیا. اور خان صاحب نے یہ دیکھیں، خان صاحب کی یہ بھی اعلیٰ ظرفی ہے کہ حالانکہ ایک آدمی کی دی ہوئی 2 بلٹ پروف گاڑیاں اتنے سالوں سے استعمال کر رہے تھے، واپس دینے میں 1 سیکنڈ نہیں ہچکچائے. دیکھیں یہ چلیں آپ کا یہ کوئی آپ میرے معلومات میں نہیں ہے، لیکن بہرحال میں اگلی بات یہ کروں کہ 2.4 ارب کی سبسڈی ہم نے دی ہے اور ہم اس سبسڈی پہ بھی شرمندہ بھی ہیں. خود رپورٹس بھی کہہ رہے ہیں ہماری کوتاہی ہے. ان کی دیدہ دلیری دیکھیں کیسے ڈاکٹر صاحب مسکرا رہے ہیں. 27 ارب کی سبسڈی زرداری صاحب دیتے ہیں اومنی گروپ کو، شہباز شریف صاحب دیتے ہیں سلمان اور حمزہ کو، اور ڈاکٹر صاحب مسکرا کے ہمارے 2.4 ارب کی سبسڈی پہ مسکراتے ہیں. سر ویسے 2.4 روپے بھی بہت ہیں. اگر دینے والا کہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے میں نے یہ کب سائن کیا تھا. صداقت صاحب آپ کی بات میں ٹھیک ٹھاک جی نہیں، بٹ ہر سبسڈی کو انڈیپینڈنٹلی دیکھا جائے گا نا کہ جواز تھا اس وقت دینے کا یا نہیں تھا. ابھی تو آج تو ECC کہہ رہی ہے جواز نہیں تھا، 2.5 ارب ہی تھے نا. لیکن اس وقت جتنی بھی سبسڈی دی تھی وہ انڈیپینڈنٹ سوال ہے کہ جواز ہے یا نہیں. مکمل جی مجھے میرا آرگومنٹ مکمل کرنا تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ 2.4 کی سبسڈیز پہ ہم نے انپریسیڈنٹڈ دیکھ کے پاکستان کی تاریخ کے مطابق ایک رپورٹ بنائی ہے. اس رپورٹ کے فیزز ہیں. پہلے آپ کہتے تھے رپورٹ نہیں آئے گی، پھر آپ کہتے تھے پبلک نہیں ہوگی، پھر کہتے تھے فورنزک نہیں آئے گا. جس دن فورنزک آ گیا ہم مان جائیں گے. پھر جہانگیر ترین کا نام نہیں آئے گا، خسرو کا نام نہیں آئے گا. آج سارے نام ہیں. جائیں اور تمام ڈپارٹمنٹس جو انڈیپینڈنٹ ریگولیٹرز ہیں وہ بھی، چاہے نیب ہے، چاہے SCCP ہے، FBR ہے، کمپٹیشن کمیشن ہے، وہ اس کو مزید کریں. اپوزیشن یہ رپورٹ لے جائے ہمارے خلاف، ہمارا وہ اشر کرے جو ہم نے نواز شریف کا کیا تھا. نہیں سر دیکھیں آپ نے نواز شریف کا اشر یہ کیا تھا کہ آپ نے انویسٹیگیشن کی سٹیج کے اندر ایک سیکنڈ پہلی بات ہے نواز شریف کا اگر موقع آپ نے دینا ہے تو آپ پہلے ان کو وزیر اعظم تو بنائیں. ابھی تو آپ وزیر اعظم. ایک سیکنڈ صداقت صاحب، ان سب لوگوں کو جن کو آپ نے جن کے ساتھ نیب کام کر رہی ہے ان کو تو انکوائری تفتیش کے وقت اریسٹ کر لیا گیا. تو اس وقت آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم شور مچائیں اور بس اس کے بارے میں ہم خوش ہو جائیں، یا پھر یہ لوگ اب جیسے وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ ریل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وزیر ریزائن کرتا ہے، کشتی ڈوبتی ہے وزیر اعظم ریزائن کرتا ہے، تو کم از کم وزیر اعظم تو چھوڑیں، بزدار صاحب کر رہے ہیں ریزائن. پھر ساؤتھ کوریا کی طرح یہ جو نواز شریف صاحب کو اریسٹ کیا جا رہا ہے نا، یہ تو 25-30 سال کے ان کی کارستانیاں ان پہ پکڑے جا رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ پکڑیں ان کو 2 بار پکڑیں، وہ بھی آپ نے کر لیا. جیل میں تھے، ان کو ایک اور انکوائری میں ری اریسٹ کر لیا. نہیں سر صداقت صاحب دیکھیں میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں. آپ نے بہت اونچے معیار کھڑے کیے ہیں. نیب میرے انڈر نہیں ہے جی، نیب حکومت کا ادارہ نہیں ہے. نیب آپ کے انڈر نہیں ہے، اسی لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نیب سے ان کو اریسٹ کرا لیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو اعلیٰ معیار قائم کیا ہے اس کے تحت بزدار صاحب سے اب استعفیٰ لے لیں. آپ کی اپنی رپورٹ کہتی ہے کہ نالائق ہے. بزدار صاحب پہ اگر رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے بھائی ہو گئی نا یار، کی ذات پہ آتی ہے تو میرا خیال ہے کوئی اس میں اچھا صداقت صاحب ایک سیکنڈ دیکھیں. صداقت صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بزدار صاحب کو اریسٹ کر لیں، خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بزدار صاحب کو جیل بھیج دیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کہا کرتے تھے ایک وزیر کے نیچے انکوائری فیئرلی ہو ہی نہیں سکتی. پھر وہ کہا کرتے تھے کشتی ڈوب جاتی ہے پرائم منسٹر استعفیٰ دے دیتا ہے کیونکہ اس کے نیچے انکوائری ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی.
پھر وہ بہت ساری اس طرح کی اور باتیں کرتے تھے کہ سب سے پہلے وزیر اعظم استعفیٰ دے. میں وزیر اعظم کا استعفیٰ خدا نخواستہ نہیں کہہ رہا, لیکن اگر ایک چیف منسٹر کو وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی کہہ رہی ہے کہ اس بندے کو یاد ہی نہیں ہے اس نے 2.5 ارب روپے ضائع کر دیے, تو تفتیش کو جو کہ آگے جا کے ہونی ہے اس کو کم از کم آزاد لگنے کے لیے اب ان کا استعفے کا وقت آ گیا ہے یا ابھی دیر باقی ہے؟ دیکھیں آپ وکیل ہیں, لیکن آپ کو یہ آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. وہ جو رپورٹ ہے وہ ساری ریکمنڈیشن بھی بتا رہی ہے. اگر کسی بھی شخص کا کوئی فالٹ ہے تو اس پہ انہوں نے ریکمینڈ بھی کیا ہے. سر معذرت کے ساتھ عطا کلامی کی معذرت, استعفیٰ جو ہے وہ ایک ذاتی مورل ایکشن ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رپورٹ کہے گی کہ ان کے اوپر اب قانونی جواز بن گیا استعفیٰ دینے کا. جو آپ نے عمران خان صاحب, اب مجھے موقع دینا, تو عمران خان صاحب نے آپ ان کی بات کی کہ ایک وزیر کے نیچے انکوائری نہیں ہو سکتی. یہ انکوائری وزیر کے نیچے نہیں ہوئی, ایک فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سربراہ نے کی ہے, جس کے سامنے وزیر اعلیٰ اور وزراء ٹھیک ہے سر, تو بات وہی آ گئی سر. ہمیں سیگمنٹ کمپلیٹ کرنا ہے, لیکن بات اینڈ میں وہی آ گئی کہ جو آپ نے کہا تھا نیا پاکستان اگر کوئی انکوائری ہوگی تو جس کے حوالے سے ہو رہی ہے وہ ایک بڑے اعلیٰ عہدے فائز رہ سکتا. یہ ساری باتیں آپ نے جو کی تھیں, تو اس وقت کم سے کم نظر یہ نہیں آ رہا کہ جن لوگوں کے حوالے سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ اپنے عہدے سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کو تیار ہیں. اب ہم بریک کی طرف جائیں گے. ہم نے شوگر ملز کے رپورٹ اور جو کمیشن نے آگے رپورٹ دی اس کے حوالے سے بات کی. جہانگیر خان ترین صاحب کا نام نمایاں طور پہ سامنے آیا ہے, کیبنٹ کے منسٹرز کا بھی اس میں ذکر ہے, اسد عمر صاحب کا, خسرو بختیار صاحب کا. آگے اس رپورٹ کا کیا ہوگا اس پہ میرے خیال سے دار و مدار ہے کریڈیبلٹی کا, اس احتساب کے پروسیس کا جس کا کہ وعدہ نئے پاکستان کے لیے کیا گیا تھا, عمران خان صاحب نے کیا تھا. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جب اس طرح کی انکوائری اگر کبھی ہو تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس کے حوالے سے ایسی انکوائری کی جا رہی ہو وہ اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جائیں, کیونکہ ان کے نیچے پھر وہ انکوائری نہیں ہو سکتی جو انہی کے حوالے سے ہو رہی ہو. تو اب ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے جو ریفرنس کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن کے ذریعے سے, اس میں ایک سپلیمنٹری جواب اپنی پٹیشن جو ہے اس میں مزید ایڈیشن کے لیے ایک درخواست داخل کی ہے, اور اس میں کافی سیریس انہوں نے الزامات بھی لگائے ہیں اور کافی سیریس سوال اٹھائے ہیں ایسٹ ریکوری یونٹ کے حوالے سے اور شہزاد اکبر صاحب کے خاص کر حوالے سے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریفرنس کے حوالے سے, بلکہ اس کو چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی جس میں انہوں نے الیج کیا ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے بدنیتی پر مبنی فائل کیا گیا ہے اور لہٰذا اس کو یہیں کوش کر دینا چاہیے اور اس میں مزید سماعت کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا ایک پریسیڈنٹ بھی ہے, جب اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کے حوالے سے ایک ریفرنس فائل کیا گیا تھا جنرل مشرف صاحب کے دور میں, تو کورٹ نے اس کو 13 بینچ کی ڈیسیجن سے یونینیمسلی کوش بھی کیا تھا. اس سپریم کورٹ کی پٹیشن میں جو ہے ایک نئی درخواست فائل کی گئی ہے, جس درخواست میں یہ التجا کی گئی ہے کہ کچھ نئے فیکٹس ہیں ان کو بھی پٹیشن کا حصہ بنا لیا جائے. اس میں خاص کر اس وقت کے اٹارنی جنرل انور منصور خان صاحب کے حوالے سے کافی الزامات ہیں, جس میں نمایاں بات یہ کی گئی ہے کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ فائل کیا تھا جس میں انہوں نے سوالات اٹھائے تھے بینچ کی انٹیگریٹی کے حوالے سے. پھر آگے لاء منسٹر جو آج بھی لاء منسٹر ہیں فروغ نسیم صاحب, ان کے حوالے سے کافی ایس پی ایسپرجنز ہیں, ان کی رول جو ہسٹوریکلی ان کا رول رہا ہے اس کے حوالے سے کافی الزامات ہیں. اور آگے پھر انہوں نے جو ہے بہت امپورٹنٹلی جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے چیئرمین ہیں اور اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ٹو دا پرائم منسٹر شہزاد اکبر صاحب, جو کہ آج کل بہت پرومیننٹلی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں نظر آتے ہیں, ان کی تعیناتی پہ سوال اٹھایا ہے جسٹس صاحب نے. جسٹس صاحب کا کہنا ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو کہ ان کے کیس کی تفتیش میں بھی کافی ایکٹیو تھا, اس کا کوئی کانسٹیٹیوشنل جواز نہیں ہے, کوئی کانسٹیٹیوشنل اس کا رول نہیں ہے, اور اس کے جو ظاہر ہے چیئرمین شہزاد اکبر صاحب ہیں ان کی تعیناتی بھی پھر اسی وجہ سے ایکولی ان کانسٹیٹیوشنل اور غیر قانونی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ان نٹ شیل ان کے خلاف جو یہ الزام نے ہوا پکڑی لیک ہونے کی وجہ سے جب پریزیڈنشل ریفرنس بن گئی تھی, تو الزام یہ تھا کہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو کہ خصوصی تفتیشی ادارہ وزیر اعظم صاحب نے بنایا ہے, اس کو کچھ خبر ملی ہے, اس خبر کے اوپر انہوں نے از خود کچھ انویسٹیگیشن کی ہے,
جس کی پھر انہوں نے لاء منسٹری کو سمجھایا ہے کہ یہ ہم نے سب کچھ کیا ہے. لاء منسٹری نے اس کو جانچ کر اس کو سنجیدہ پا کر صدر پاکستان کے پاس تھرو دا پرائم منسٹر بھیجی اور پھر یہ ریفرنس آیا ہوئی. لہٰذا یہ ایسڈ ریکوری یونٹ کا جو ایویڈنس الیجڈلی قاضی فائز عیسی صاحب کے حوالے سے مس کانڈکٹ یا ان کی مس ڈیکلیریشن کے حوالے سے جو الزام لگا رہے ہیں, جس الزام کو ان لوگوں نے لیک بھی کیا ہے, وہ اس کا کلیکٹیو کردار ایسڈ ریکوری یونٹ کا ہے. نہیں, اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایشو بنا بھی کیسے, کسی کو پتہ بھی کیسے چلا کہ ان کی بیگم کے اندر کچھ ایسٹس ہیں انگلینڈ میں, وہاں کیونکہ ایسڈ ریکوری یونٹ کا رول ہے, تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان کو فیڈ کیا آلریڈی اس بات کو فیڈ کیا گیا تھا کہ یہ ہیں اور ان کے پیچھے آپ پڑھیں اور ان کو آپ کچھ نکالیں ان کے حوالے سے. ایسڈ ریکوری یونٹ کے حوالے سے یہ آرگیومنٹس میں منیر ملک صاحب نے بھی اور دیگر کاؤنسلز نے بھی, بار کے ریپرزینٹیوز نے بھی آلریڈی آرگیو کر چکے ہیں کہ یہ جو الزام لگا رہے ہیں یہ جاسوسی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے معلوم کرنا. اور اس الزام کا جاسوسی کو اس چیز سے جو ہے جوڑا جا رہا ہے کہ اصل نیت ان کو نکالنے کی کچھ اور تھی. اچھا, جج صاحب جو ہیں انہوں نے ریفرنس میں بھی اور یہاں پر بھی جواب میرٹس پر بھی دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ میرے ڈیپینڈنٹس نہیں ہے جن کے نام پہ میں بے نامی میں کوئی اثاثے رکھ رہا ہوں. انہوں نے اس ایپلیکیشن میں عیسیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مرزا شہزاد اکبر صاحب جو ہیں یہ تیسرے ممبر ہیں اس ٹروئکا کے, جس کے اندر وہ جس طرح آپ نے فرمایا اٹارنی جنرل صاحب اور لاء منسٹر صاحب کو, سابق اٹارنی جنرل ڈوگر صاحب جنہوں نے کمپلینٹ فائل کی, لیکن ان کو ٹروئکا کا حصہ نہیں سمجھتے, لیکن وہ پراکسی سمجھتے ہیں جن کو ایک فرنٹ مین کی طور پہ انہوں نے. اچھا, ان کے بارے میں وہ بات کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن جو یہ منوورنگ پراکسی ٹروئکا ہے اس کے اندر وہ شہزاد اکبر صاحب, فاروق نسیم صاحب اور انور منصور صاحب کو انکلوڈ کرتے ہیں. اچھا, ان کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ان کا دفتر کہاں ہے. ان کا دفتر جو ہے وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اسلام آباد کے نام سے ہے, یعنی کہ کوئی آفیشیل طور پہ دفتر نہیں ہے. اور پھر وہ کچھ سوال اٹھاتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے قاضی فائز عیسی صاحب کی ایپلیکیشن کچھ سوال اٹھاتی ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ مرزا شہزاد اکبر صاحب کو رکھا کس نے, ان کو امپلائمنٹ میں آفیشیل فارمل امپلائمنٹ میں رکھا کس نے. چیئرمین ARU ایسڈ ریکوری یونٹ کے چیئرمین جو کہ یہ اب ہیں تعینات, اس کی پوسٹ کے لیے ایڈورٹائزمنٹ ہوئی تھی, یعنی کہ اس کو اخباروں کے اندر اس بات کو عیاں کیا گیا تھا کہ یہ ایک پوسٹ ہے پبلک سروس کی جس کو پر کرنا ہے, جو کہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کوئی بھی پبلک سروس کے لیے. اور لہٰذا اشارہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے اس لیے ایڈورٹائز نہیں کیا کیونکہ آپ کو اپنا من پسند ایسا بندہ لگانا تھا جو آپ کی باتیں سن کے آپ کے ایجنڈاز کیری آؤٹ کر سکے. پھر سوال ہے کہ کیا ایپلیکیشنز کی مانگی گئی تھیں اس پوسٹ کے لیے, کہ چلیں اگر ایڈورٹائز نہیں بھی کیا تھا تو انٹرنلی کیا لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ جی کوئی انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے, یا پھر جس طرح وحید صاحب نے کہا پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ یہ ہی از دا گائے. پھر سوال ہے کہ کیا فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو کہ پاکستان کی خدمت میں جو بھی پبلک یا سول سرونٹ ایکٹ کرتا ہے اس کے اندر اس کا رول ہوتا ہے, کیا ان کا کوئی رول تھا ان کو سلیکٹ کرنے میں. پھر سوال ہے کہ کیا یہ اگر ان تینوں پچھلے سوالات کا, حالانکہ 4 سوال ہیں ہمارے, یہ پچھلے سوالات کا جواب اگر منفی میں ہے تو ان کو پھر رکھا کیسے ہے, پھر یہ کس طرح سروس آف پاکستان میں ہے اگر ہیں, اور سروس آف پاکستان میں ان کو تصور نہیں کیا جا سکتا, وہ جج صاحب آگے جا کے بولتے ہیں. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ان کے امپلائمنٹ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں, ان کا کیا موازنہ ہے, ان کو کس طرح ان کو کیا معاوضہ ملتا ہے, ان کو کس طرح ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں, کس کے تحت ان کو رکھا گیا ہے. اور پھر پوچھتے ہیں کہ کیا یہ پاکستانی ہے, یہ دوہری شہریت کے خود حامل تو نہیں ہے. اور پھر آگے جاتے ہوئے وہ ان کی ٹیکس ہسٹری پوچھتے ہیں, ان کی اسپاؤس اینڈ چلڈرن کی ہسٹری پوچھتے ہیں. یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اگر اس طرح کے سوالات دوسروں کے بارے میں اور سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں اٹھا سکتے ہیں تو کیا ان کی یہ باتیں آن دا ریکارڈ ہیں یا نہیں. اور اوپر سے یہ سوال اٹھانے کے پیچھے نیت یہ نظر آتی ہے کہ اگر الزام لگانے والا, تفتیش کرنے والا خود بھی غلط طرح سے تعینات کیا ہوا ہے, اگر ایک ایسے ادارے کو چلا رہا ہے جو غیر قانونی ہے, تو پھر سمجھا یہ جائے گا کہ اصل نیت جو ہے وہ بدنیتی تھی, وہ نیت جو ہے وہ غلط تھی, اور اصل ان کو لگانے کی اور ان سے کام لینے کی کے پیچھے جو نیت ہے وہ پھر لوگوں کو اسی طرح سے جسٹس عیسیٰ جو مطلب الزام یہ ہے جسٹس صاحب ان کا پھر یہ کہنا ہے کہ میرے حوالے سے, یعنی کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں میرے حوالے سے, جو کہ میں ایک سپریم کورٹ کا جج ہوں, میرے حوالے سے انفارمیشن کچھ انہوں نے جمع کی اور اس کے اوپر ایک تفتیش کی اور اس کے اوپر الزامات لگے. لیکن اگر وہی سوال ان سے پوچھے جائیں کہ مرزا صاحب کا انکم ٹیکس اور ویلتھ سٹیٹس کیا ہے, انہوں نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرنز کب فائل کرنا شروع کی تھیں, ان کی پراپرٹیز, اثاثہ جات اور اکاؤنٹس کیا ہیں, ان کے بیگم اور بچوں یعنی ان کی فیملی کے نام کیا ہیں, ان کے اثاثہ جات کیا ہیں,
ان کی نیشنلٹیز کیا ہیں, ان کے جو فیملی ہے اس کی کوئی پراپرٹیز ہیں پاکستان میں یا باہر, ان کی پراپرٹیز کیا وہ اپنی ریٹرنز میں شائع کرتے ہیں یا نہیں, یعنی انہوں نے وہ سارے سوالات سامنے رکھے. اس میں سوال یہ کہ دیکھیں ان سوالات کے جواب تو آگے کورٹ نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے دینے ہیں یا انہوں نے اس بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہاں واقعی یہ تو بدنیتی پر ریفرنس نظر آتا ہے, کیونکہ اگر اس طرح کے لوگوں نے ان کے گٹ جوڑ نے یہ سوچ کے اور اس طرح سے ریفرنس فائل کیا ہے تو پھر یقیناً وہ بدنیتی پر مبنی ہی سمجھا جانا چاہیے. لیکن دیکھیں اب اس میں ایک اور بات ہے, ایک سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جو یہ خصوصی معاون خصوصی ہوتے ہیں یہ منسٹر نہیں ہوتے, یہ سروس آف پاکستان میں نہیں ہوتے, یہ آپ کی خدمت ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ عوام کی خدمت کر سکیں, یہ براہ راست عوام کی خدمت نہیں کر سکتے, لہٰذا یہ براہ راست عوام کے ایک سٹیٹس آف منسٹر انجوائے نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے, @heatherweek10 حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے, @jfei میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے کے دن 7:05 پہ آپ کے سامنے پھر آ سکتے ہیں.